پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس سے مرید ہو رہے ہیں، جو آپ کا پیر ہے، اگر اس کے اندر یہ 4 باتیں پائی گئیں تب جا کے اپنا ہاتھ اس پیر و مرشد کے ہاتھ میں دینا، ورنہ ہرگز مت دینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، پیر کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، دیوبندی وہابی رابضی وغیرہ بد مذہب نہ ہو۔ اور دوسری بات کہیے کہ پیر کے لیے کم سے کم اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں قرآن و حدیث سے نکال سکے۔ اور تیسری بات کہی، اس کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، کہیں منقطع نہ ہو، یعنی ترتیب با ترتیب۔ اور چوتھی بات کہی کہ فاسق مومن نہ ہو، یعنی فسق نہ کرتا ہو، گنہگار نہ ہو۔ تو اگر یہ 4 شرطیں اس شخص میں ہوں تو بہتر ہے کہ آپ سے مرید ہو جائیں، اور جس کے اندر یہ 4 باتیں نہیں پائی جائیں تو آپ اس سے بالکل مرید نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ بیعت ہونا، مرید ہونا ایک رسم سمجھ کر ہوتے ہیں، تو حقیقت میں وہ لوگ بیعت کا معنی جانتے ہی نہیں۔ اور رسمن ہونا مرید کیا ہے؟ بلکہ اپنے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے پاس بیچ دینے کا نام مرید ہے۔ اب اسی پر ایک واقعہ اور مجھے یاد آتا ہے کہ یحییٰ منیری علیہ رحمہ کا ایک مرید جب وہ دریا میں پار کرنے کے لیے دریا میں داخل ہوا تو دریا میں بہرحال ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ دے تاکہ میں تجھے نکال لوں۔ تو اب وہ مرید کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ ہاتھ تو اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں دے دیا ہے، حالانکہ موت اس کے سامنے ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کو مرید کہتے ہیں کہ جو اپنے پیر کو ہمیشہ اور ہمیشہ ہر وقت یاد کرے اور اپنے پیر کا تصور اپنے ذہن میں بسا کے رکھے۔ تو وہ اپنی جان کو گوانا گوارا کرتا ہے، لیکن اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ تو کہا یہ تو ہاتھ میں نے دے دیا، میں تو بک چکا ہوں، میں آپ کو کیسے دے دوں؟ حالانکہ ایک تھوڑی دیر کی بات تھی اور اس کی جان بچ جاتی، لیکن کہا نہیں یہ تو ہاتھ میں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام غائب ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر اس کو نکالا۔ اس کو کہتے ہیں مرید۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی عمدہ بات کہی کہ مرید کو چاہیے کہ خیال رکھے، تصور رکھے کہ میرا شیخ، میرا پیر و مرشد میرے سامنے حاضر ہے۔ اپنے دل میں اپنے پیر و مرشد کے قلب کے نیچے، دل کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات انوار میرے شیخ پر فائز ہوتے ہیں اور ان سے چھلک کر میرے دل پر آتے ہیں۔ جب یہ تصور کرے گا تو پھر کچھ دن کے بعد اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی، پھر ہلکے ہلکے اپنے پیر و مرشد کو اپنے ساتھ پائے گا۔